اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 21 سال اے آر وائی کو دیے اور آج ایک بڑا اعلان کیا کہ میں اے آر وائی سے اپنی راہیں جدا کر رہا ہوں. یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا جو اقرار بھائی نے 21 سال کے بعد کیا اور کس طرح سے یہ فیصلہ کرنے کی ہمت پڑ گئی؟ اقرار بھائی 21 سال اے آر وائی، اب اقرار بھائی علیحدہ اے آر وائی علیحدہ، یہ کتنا مشکل سفر ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ اے آر وائی کا، اور اے آر وائی ہمیشہ میرا حصہ رہے گا. اے آر وائی سے صرف ایک پروفیشنل تعلق نہیں تھا، آپ جانتے ہیں، ظاہر ہم نے ایک پورا فیملی کی طرف کا ایک وقت گزارا. پہلاج کے پیدا ہونے سے 2-3 مہینے کا ہی تھا جب وہ پہلی بار ایک مارننگ شو میں ہمارے ساتھ آیا، اور پھر اس کے بعد سے بڑے ہونے تک کا پورا سفر جو ہے تو وہ اے آر وائی کے ساتھ تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. لیکن ظاہر ہے جو پروفیشنل کریئر تھا میرا اے آر وائی کے ساتھ وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اور یس، میرا خیال ہے میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ، اس لیے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی اور ہوگا جس نے کسی ایک ٹی وی چینل کے ساتھ 20-21 سال گزارے. جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب فنش، وہ جو مومنٹ تھا وہ کیسا تھا؟ جو میں نے وہ ریزگنیشن لکھ کے وہ سینڈ کا بٹن جو دبانا تھا نا، وہ 40-45 سیکنڈ لگے مجھے اس کو بھیجنے میں. وہ مشکل. اور وہ 40 سیکنڈ کیسے تھے؟ آف کورس، یعنی اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ وہ سارا 21 سال شو ریل چلتی ہے آپ کے دماغ میں. جب آپ نے پہلی بار آڈیشن دیا تھا، یہیں 3-4 گلی تھی، پھر اس کے بعد ایک دبئی کا پورا بہت بھرپور وقت ہمارا، اس میں پھر بادامی صاحب، ہمارے 2 مرحوم دوست راجہ مطلوب صاحب، پھر آفس کے ساتھ ظاہر ہے قرۃ العین سے جو میری شادی ہوئی وہ بھی نیوز اینکر کے طور پر آئیں، اور ان کے ساتھ ایک فیملی والا سلسلہ. پھر فرح نے بطور نیوز اینکر جوائن کیا، تو میرا تو ایک باقاعدہ فیملی کا ایک سلسلہ تھا. 2 فیملی آپ کی وہیں سے ہے یہ بات. ٹھیک ہے، اچھا ایک فیملی تو بعد میں آئی، لیکن ہاں ایسا ہی ہے. اقرار بھائی کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ اے آر وائی نے آپ کو پریشرائز کیا کہ یا آپ کا کریئر صحافت یا جو سیاست اب آپ کر رہے ہیں، تو کچھ ایسا معاملہ بھی ہے؟ اے آر وائی سے میرا تعلق ایسا نہیں ہے کہ پریشرائز کیا جائے یا کوئی کرے، بالکل فیملی کی طرح. سلمان صاحب، ان کے والد، یعنی ہم تو کبھی کبھار ہنستے ہوتے تھے کہ یار یہ کیسے عاجز لوگ ہیں کہ یعنی سلمان اقبال صاحب اے آر وائی گروپ کے چیئرمین ہیں، حاجی اقبال صاحب، بیٹا یہ کر لے گا، بیٹا دیکھ لے گا، بیٹا ذرا اس کو دیکھ لینا ہے نا، ایسے. تو وہ پریشر والا تعلق نہیں ہے ہمارا، نہ تھا کبھی. جب آپ نے لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے لیے کچھ ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ مجھے کسی ایک چیز کو چوز کرنا تھا، یا عوام راج تحریک یا اے آر وائی کے ساتھ اپنا کریئر. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ عوام راج تحریک ہے. 20 سال 21 سال بہت پازیٹیو لیکن آپ نے دے دیے، تو یہ کوئی ایسی ہے اداسی، لیکن اتنی اداس ہونے والی بات ہے بھی نہیں. عوام ابھی مزید آپ کو دیکھنا چاہ رہی ہے. نہیں، اب عوام راج میں ہمارے کام دیکھے، محنت دیکھے انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا کاز ہے، اور بڑے مقاصد کے لیے، بڑے کازز کے لیے یہ بہت ہی چھوٹی قربانی ہے جو میں نے دی ہے شاید. صحیح ہے. جب آپ نے ریزائن دیا تو اے آر وائی کا کیا رسپانس؟ نہیں، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ڈسکشنز تو ہو چکی تھیں، ہم کسی کے نتیجے میں پہنچ چکے تھے، اور ان ڈسکشنز کے نتیجے میں ہی میں نے، یہ نہیں ہو سکتا تھا، میں نے پھر کہا نا اے آر وائی سے میرا ایسا تعلق نہیں ہے کہ میں اچانک سے اٹھوں اور ریزائن کر دوں. بہت ہی میوچل جو تھی انڈرسٹینڈنگ، اس کے ساتھ وہ ہوا. اور جب ریزگنیشن بھیجا اس کے بعد میں نے جو گروپ تھا اس میں بھی ایک سب کا شکریہ ادا کرنے کا اور جذباتی نوٹ لکھا، کیونکہ ظاہر اس کے بعد مجھے وہ آفیشیل گروپ چھوڑنا تھا اخلاقاً. وہ تو شاید ساری زندگی نہ کہتے، لیکن ایک اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ مجھے اس گروپ میں، جس میں وہ فیصلے ہوتے ہیں، جس میں تمام اینکرز موجود ہیں، جس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، مجھے اس میں نہیں رہنا چاہیے تھا. لیکن اس گروپ کو چھوڑنے سے پہلے پھر سلمان بھائی نے بہت اچھا کہ ہم ایک فیئر ویل کا اہتمام کریں گے، اینڈ یو نو یو پارٹ آف اے آر وائی، آپ بہر جا کے بھی کہیں نہیں جائیں گے، تو ایسا ہی ہے. ابھی آپ کے ریزائن کے بعد فیملی کا کیا رسپانس ہے؟ وہ پہلا جو ابھی اب بتا رہے ہیں اے آر وائی میں بڑا ہوا، اب وہ اچانک. یس، مشکل مجھ سے زیادہ فیملی کے لیے مشکل تھا. مطلب ان کو مجھے اے آر وائی کے بغیر دیکھنے کا تصور ہی جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے ذرا زیادہ مشکل فیصلہ تھا. ان کے لیے شوق بھی تھا ان کے لیے، اور یہ بھی تھا کہ کیوں، مطلب کیا ایسا نہیں کچھ ہو سکتا کہ آپ کنٹینیو کریں، اور وائی ناٹ، اور کچھ ایسا. اس میں ایک سر فہرست ایک سوال ہے جو اب سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکشن میں آیا ہوا ہے، اور وہ سب کے رمضان ٹرانسمیشن کا کیا ہوگا؟ وہ جو وسیم بادامی اور آپ کا خاص طور پہ کچن سیگمنٹ. نہیں، رمضان ٹرانسمیشن پہ مجھے نہیں لگتا میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے. رمضان ٹرانسمیشن کمپلیٹلی ماشاءاللہ 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 وسیم بادامی صاحب کا ایک ان کا خاصہ ہے، اور وہ جس انداز سے، جس پروفیشنلزم سے، جتنی محنت سے
جتنے خلوص سے, جتنی دیانتداری سے وہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں, کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ان کو. اب آپ کسی رمضان ٹرانسمیشن میں آئندہ حصہ بنیں؟ اللہ جانتے ہیں. ابھی میں آج کی آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں, خدا کو حاضر ناظر جان کے, اس وقت تک مجھے نہیں پتا کہ اب آگے میرے روزگار کے لیے اور اس کے لیے کیا سلسلہ ہوگا. ایک چیپٹر کلوز کیا ہے, اب سوچنا شروع کریں گے کہ کیا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے گھر کا ایک سلسلہ چلتا رہے. تو وہ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لازماً میں کوئی اور ٹرانسمیشن کروں گا, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کروں گا. صحافت کریں گے, لیکن اب صحافت تو یہی ہے. دیکھیں, عوام راج تحریک بھی میری صحافت کا یہ ایک حصہ ہے, جس میں میں لوگوں سے یہ گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بندگان خدا, سیاسی جماعتیں جنہیں آپ 78 سال میں سمجھتے رہے, وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ہی نہیں, وہ تو شخصیات ہیں یا ان کے خاندان ہیں. تو یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہے, صحافیوں کا ہی کام ہے کہ وہ بتائیں کہ سیاستدانوں میں یہ کوالٹیز ہے, یہ چیزیں, اور پولیٹیکل پارٹیز میں یہ خاص طور پر میرٹ, انٹرنل الیکشن, انٹرنل جمہوریت اور ڈیموکریسی ہونی چاہیے. تو میں بطور جرنلسٹ ہی یہ کام کر رہا ہوں. یہ ایک خاص طور پہ اس وقت نا سوشل میڈیا میں لوگ کہہ رہے تھے یا آپ صحافت کر لیں یا سیاستدان بن جائیں, تو اب آپ کو سیاستدان کہا جائے؟ نہیں, سیاستدان کون ہوتا ہے؟ میں نے زندگی میں یہ عہد کیا ہے کہ میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا. میں پارٹی اس تحریک کے نتیجے میں انشاءاللہ جو بنے گی اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا. میں کبھی کسی سے ووٹ نہیں مانگوں گا, میں کبھی کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں گا, میں کسی طرح کے کسی فیصلے کا اختیار اس تحریک میں یا اس کے نتیجے میں بننے والی پارٹی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو سیاست کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مجھے تعریف بتا دیجیے کہ اگر یہ چیزیں سیاست کی ڈیفینیشن پر پورا اترتی ہیں تو مجھے کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے سیاستدان کہلوانے میں. ہم نے سیاست کو گالی بنا دیا اس ملک کے اندر. میرے نزدیک تو جس سیاست کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو بہت ہی شاندار, بہت ہی مقدس چیز ہے کہ جس کے ذریعے مڈل کلاس عام لوگ آگے آئیں, اپنا اقتدار, اپنی قسمت کے فیصلے خود کریں. تو مجھے سیاستدان بننے میں کوئی برائی نہیں لگتی, لیکن ایکچولی جو رول میں نے اپنے لیے طے کیا ہے وہ سیاستدان کا رول ہے نہیں. صحیح ہے. یعنی اب ہم نے اقرار بھائی کو جو ہم نے 20-21 سال دیکھا ہے, وہ اس لیے چھوڑا کہ اب عوام راج مین مقصد ہے, اب وہی ایسا ہی ہے, ایسا ہی قربانی اسی کے لیے دی گئی ہے. جی جی, میں نے کہا نا وہ ان میں سے کوئی ایک چیز رہ سکتی تھی تو میں نے عوام راج کا انتخاب. اقرار بھائی 21 سال میں کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسا مومنٹ کہ اس سے بہتر لمحہ آپ کی لائف میں نہیں آ سکتا؟ یہ جو 21 سال آپ نے اے آر وائی کے ساتھ گزارے, کوئی ایسا پروگرام؟ ایک لمحہ نعمان, 21 سال میں بہت سارے بڑے موسم, بڑے خوبصورت لمحے. اوبیسلی ڈاؤنرز بھی تھے اور آپ اداس بھی ہوتے تھے, آپ ناکام بھی ہوتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور مجموعی اگر اس 21 سال کے سفر کی بات کریں تو ہم نے راج کیا ہے. اے آر وائی نے واقعی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس ادارے نے, اس کی مینجمنٹ نے جس طرح سے ہمیں بچوں کی طرح, جس طرح سے اپنوں کی طرح, جس طرح شہزادوں کی طرح رکھا ہے, بہت شکر گزار ہوں اپنے ادارے. تو بیسٹ پروگرام جو آپ کو لگتا ہو کہ اس سے بہتر نہیں شو کی حد تک تو بہت سارے, مگر مجھے لگتا ہے جو ایک بچی 22 سال کے اغوا کے بعد ہم نے لیاری سے ریکور کی اور پھر وہ جوان ہو چکی تھی, اس کی آگے شادی فیک کر دی گئی تھی, بچی تھی اس کی, اس کو اس کی جو ماں سے ملوایا, وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے کریئر کا میں کچھ اور نہ بھی کرتا اور میں اپنی زندگی میں کچھ اور نہ بھی کروں تو شاید وہ ایک لمحہ میری بخشش کے لیے کافی ہوگا, اور میں پروردگار کے سامنے بہت اطمینان سے کہہ سکوں گا کہ بھائی الہ یہ کام میں نے, تو جانتا ہے مجھ سے تو نہیں لیا. کیا بات. اقرار بھائی لاسٹلی میں چاہوں گا فینس جو اب آپ کو وہ اسکرین پر اس طرح سے نہیں دیکھ سکیں گے, ان کے لیے اچھا, میں نے کبھی زندگی میں اپنے لیے فینس کا لفظ نہ استعمال کیا, نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ کوئی میرا فین ہو, لیکن جن لوگوں نے دعائیں دیں, جن لوگوں نے محبت کی, جن لوگوں نے بہت پیار دیا اس 21 سال کے سفر میں, یہ ہے کیمرہ ہمارا, یہ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور میں ہمیشہ آپ کے پیار کا, آپ کے وقت کا اور آپ کی دعاؤں کا مقروض رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب بہت خوش رہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سفر ختم ہوا تو مجھے گوز بمز آ رہے ہیں, آپ کی اس پہ کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. بہرحال یہ جو مشکل ترین انٹرویو تھا میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ اقرار بھائی کہ 21 سال کا جو سفر ہے وہ آج اختتام پر پہنچ گیا اپنے. نیکسٹ ایک نیا اسٹارٹ اپ ہے, وہ ہے عوام راج کی صورت میں. انشاءاللہ یہ ساری قربانی عوام کے لیے دی گئی ہے الحمدللہ, اور ایک قربانی دے کے اگلا نیا سفر شروع ہے. اللہ پاک اقرار بھی اس میں بھی آمین. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں بس یہ دعا کریں کہ اگر نیت ٹھیک ہے, اگر میں چاہتا ہوں واقعی پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کا بھلا ہو اور مڈل کلاس کے لوگ اور عام لوگ آگے آئیں, تو اللہ کی ذات اس میں آسانیاں, برکت اور کامیابی دے. اور اگر اس میں کوئی بدنیتی ہے میری, اور اگر میں نے اس میں اپنا کوئی مفاد اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, تو اللہ کی ذات مجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا قہر نازل کرے مجھ پہ. تو میں کہتا ہوں قوم یہ دعا کرے کہ اگر یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا ہے تو عوام راج تحریک کو اللہ کامیابی عطا کرے. آمین آمین. اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ.